بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ آج صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ناشتے پہ بلایا کچھ اخبار نویسوں کو اور ان سے کہا کہ 2-3 دن میں نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 2-3 دن تو کیا، چند گھنٹے گزرے تھے کہ فیصلہ صادر ہو گیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ فیصلہ کس نے صادر کیا۔ میں کئی دن سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ راجہ ریاض اپنی مسرت چھپا نہیں سکتے، اس قدر خوش ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ویسے وہ ادروائز بھی اپنا ریلیکسڈ آدمی ہیں، لیکن وہ جب سے قائد حزب اختلاف بنے تھے اور جس طرح بنے تھے سب کو معلوم ہے، تو اس وقت سے ناخوشی چلے آتے تھے، یہاں تک کہا کہ ہمیں کوئی پچھاڑتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا آپ کا تاریخ میں نام رہے گا، لیکن اب کوئی کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ان کی مسرت تھی اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ یہ اخبار نویسی میں یہ بات اہم ہے کہ آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں، چہروں کے تاثرات دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں بھی، ایون ڈیگال یا چرچل جیسے لیڈر کے بارے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بدن بولی کیا کہتی ہے، صرف اس کی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں جایا جاتا، اور مفہوم جو ہے وہ بین السطور پوشیدہ ہوتا ہے یا باڈی لینگویج میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا، راجہ ریاض نے ایک اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا تجویز کردہ نام قبول کر لیا گیا۔ اب انہوں نے کیا تجویز کیا ہوگا، جو سب جانتے ہیں کس نے تجویز کیا ہوگا، اور ٹھیک کیا ہے بالکل، اس لیے کہ جس کی ذمہ داری ہو وہ اسی کو فیصلہ اسی کو صادر کرنا چاہیے، اور ذمہ داری ساری اسٹیبلشمنٹ پہ ہوگی۔ اب جو حالات ہوں گے نگران حکومت کے، تو فیصلہ انہیں کیسے سونپا جا سکتا ہے۔ آخری وقت تک نواز شریف مصر رہے اس بات پر کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنا جائے۔ حد ہے۔ یعنی ایک ملک جس میں برائے نام ہی جمہوریت صحیح، جس میں الیکشن ہوتے ہیں، اسمبلیاں بنتی ہیں، سینٹ ہے، تو اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا آدمی بنایا جائے، میرے سمدھی کو بنایا جائے، میرے اشارہ ابرو پہ چلنے والے آدمی کو بنایا جائے۔ اس لیے شاید اپنا جنرل خالد حمید لودھی اسی لیے خوش ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ پنجاب اپنا ان کی منمانی کرنے کا انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ ان کا تو یہ خیال بھی ہے کہ فضا بدلنے لگے گی، کئی ہفتے سے وہ کہہ رہے ہیں، آثار تو اس کے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کچھ رابطے بھی ہوں گے اور ذہین آدمی بھی ہیں، اور ان کے کوئی تعصبات بھی نہیں ہیں، پسند ناپسند ضرور ہے، مگر یہ کہ کھلے ذہن کے آدمی ہیں۔ کاش ہم بھی ان کی امید میں شریک ہو سکتے، لیکن جب تک علامتیں نظر نہ آئیں اس وقت تک کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیڈر تو ہے عمران خان، اور کوئی کچھ بھی کر لے لیڈر وہی ہے، اکثریت کی حمایت اسے حاصل ہے، وہ اسے وہاں رکھے، جیل میں رکھیں، اپنا اٹک میں یا پنڈی میں لے آئیں، اڈیالہ جیل میں یا کسی بھی جیل میں رکھیں، تو لیڈر تو وہی رہے گا، چاہے 8 فٹ کی کوٹھڑی میں رکھیں، چاہے کیڑے کاٹتے رہیں، چاہے مچھر ہوں، چاہے مکھیاں ہوں، لیکن یہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے، اور خلق خدا اس کے ساتھ ہے۔ وہ ویسے تو کسی کا ان سے موازنہ نہیں، کوئی ان کے خاکہ پا بھی نہیں، لیکن امام زین العابدین کا واقعہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے طواف کرنے کے لیے، تو حشام بن عبد الملک بھی آیا، اور اب اس نے دیکھا کہ وہ جہاں جس طرف بڑھتے ہیں تو احترام سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو بھیڑ چھٹ گئی، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے، یہ کون صاحب ہیں جن کا اس قدر اکرام ہے؟ تو اس پہ مجھے یاد نہیں پڑتا شاعر کا نام کیا تھا، فرزدق تھا شاید، تو اس نے کہا کہ ایک اس کی قصیدہ ہے اس کا کہ یہ تو وہ ہے جسے حرم کے در و دیوار بھی پہچانتے ہیں، یہ تو وہ ہے جسے وادی بتھا پہچانتی ہے۔ تو وہ تو خیر ان جیسا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک تو
یعنی خاندان رسول سے تعلق، پھر ایسا زہد و تقوی، اور پھر ایسے کن ماں باپ کے وہ اولاد تھے، اور کیا وہ تو ان کا کوئی قول پڑھیں تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک جملے میں اتنا علم سمویا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس سے ایک اصول واضح ہوتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جس کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ان کی تو خیر دائمی ہے۔ سیاستدانوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ قائد اعظم کی ہم سمجھتے ہیں کہ دائمی ہے، ٹیپو کی دائمی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی دائمی ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز کی دائمی ہے، یہ تو دائمی تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال نواز شریف اور زرداری تو دونوں مل بھی جائیں، باقی سارے بھی مل جائیں، اور سب مل ہی گئے ہیں، اور تقریباً سب میڈیا چینل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور تمام فعال طبقات بھی بڑی حد تک ان کے ساتھ ہیں، وکلاء بھی در حقیقت تو کوئی بڑا احتجاج نہیں کر رہے، تو اس کے مد مقابل تو اس وقت نہیں ہے۔ اگر اسے آزادی ہو، آج تو یہ بھی حکم صادر ہوا کہ یہ 10-11 آدمی جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک حکم کا حوالہ ہے کہ وہ اپنا ان کے نام نہیں لیے جا سکتے، یہ اپنا اس میں کچھ اخبار نویس ہیں جو ملک سے باہر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو وہ جتنی مرضی آپ پابندیاں لگا لیں اس کی مقبولیت میں تو کمی نہیں آ سکتی، اور نہ اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اب جنرل خالد حمید لودھی کے بیان کا ایک پہلو جو ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، جو میری تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، یہ جو فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج پنجاب پولیس بننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کی بات مان لی جاتی۔ اور ادھر شہباز شریف صاحب کی وہ جملہ جو نشر ہوا ہے ایک چینل سے، وہ یاد رکھیے کہ میں 30 برس سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ جنرل خالد حمید لودھی کی بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، جو بھی جنرل تھا بس رطب اللسان رہتے تھے اس کے لیے۔ وہ جو ہیں اپنا آنکھوں کا تارا ہیں 30 برس سے، اور نواز شریف صاحب کی آج تک کسی آرمی چیف سے بنی نہیں ہے۔ اب ان سے بن جائے ان کی تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش تو انہوں نے کی کہ میں حکم صادر کروں، میں بادشاہ بھی بنوں اور بادشاہ گھر بھی بنوں۔ حالانکہ اب تو ان کا بادشاہ بننا بھی مشکل ہے، صرف عمران خان ہی نہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان گو ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسری کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جنرل خالد لودھی کے بیان پہ غور کرنا پڑتا ہے، جو کچھ اشارے ایسے ملے ہیں، واضح اشارے کہ بھئی اپنا نون لیگ کے بجائے اس میں شامل ہو جاؤ، جہانگیر ترین کی پارٹی میں اور پرویز خٹک کی پارٹی میں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ بھائی وہ اپنا جو نواز شریف صاحب کا جو منصوبہ تھا اس پہ تو ملک شاید نہیں چلے گا، اور امید پہ دنیا قائم ہے۔ یہ نواز شریف صاحب وہ ہیں جنہوں نے 13ویں ترمیم پیش کی تھی آئین میں، اور اس کا مسودہ دے دیا گیا تھا ارکان کو کہ اگر وزیر اعظم چاہے، یعنی اگر جناب نواز شریف صاحب قائد اعظم ثانی چاہیں تو آئین کے جس حصے کو چاہیں معطل کر دیں۔ تو لوگ ہکا بکے رہ گئے، خورشید محمود قصوری اور کچھ دوسرے لوگ اٹھ کے کھڑے نہ ہو جاتے خود سرکاری پارٹی میں تو نافذ ہو جاتا۔ اور اسی طرح ان کی خواہش ہے پنجاب فوج کو پنجاب پولیس بنانے کی۔ ایک دن تو کسی دن تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی، کچھ سے لگتا ہے کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ تو ان کی مرضی کا آدمی تو نہیں بنا، ورنہ یہ ان کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ ڈٹ کے دھاندلی کی جائے، من مانی کی جائے، جو چاہیں وہ کریں، اور خلق خدا کو جو ہے وہ بہانوں اپنا وعدے کرتے رہیں اور سبز باغ دکھاتے رہیں۔ تبھی عمر ان کی پوری ہو چکی، یہ تو سہیل وڑائچ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ مصنوعی طور پہ انہیں زندہ رکھا جا رہا ہے تو کب تک زندہ رہیں گے۔ اور عمران خان بھی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تکلیف میں تو ہیں بیچارے، مگر یہ ہے کہ بیچارے تو نہیں ہیں، خیر تکلیف میں ہیں، بیچارہ بننے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہیں۔ ان کی بھی حکومت آ جاتی ہے ایک لحاظ سے تو وہ خوش قسمت ہی ہیں کہ ان حالات میں حکومت میں نہیں آئیں، لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ کھانا بھی گھر سے نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے میں جاتا تھا نائب کے دفتر معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا تھا ایک بڑی ٹوکری لائی گئی، ٹوکری
وہ ٹفن کیریئر نہیں، ٹوکری کھانوں کی، حمزہ صاحب کے لیے، محترمہ مریم نواز کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، اور جناب صبح دوپہر شام، تو ان کو گھر سے کھانا بھی نہیں دیا جا سکتا، اور عدالت کہتی ہے کہ ابھی اس پہ غور ہوگا۔ کیا غور ہوگا اس پہ؟ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے سبحان اللہ، اس کی جتنی داد دی جائے کم ہے، لیکن مقبولیت انہی کی ہے، اور عمران خان کی ہے، اور فی الحال تو انہی کی رہے گی۔ اور رہ گئے الیکشن، تو الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے اس وقت، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہیں، مگر میرا ذاتی خیال یہ الیکشن تب ہوں گے جب وہ بندوبست کر لیں گے، اور بندوبست سہل نہیں ہے۔ اب رہ گئے انوار الحق کاکڑ، تو ان سے بہت ہمارے دوستوں نے حسن ظن کا اظہار کیا، سمیع ابراہیم صاحب نے، حبیب اکرم صاحب نے، میں بھی ان سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ سیلف میڈ آدمی ہیں، پشین میں باغات ہیں، وہ ان کا ذریعہ آمدن ہے، ان کا اور ان کے خاندان کا۔ آڑو اور یہ بلوچستان کا پھل جو ہے خوبانی اور سیب وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کا ذریعہ آمدن ہے، اور شاید وہ ان گنتی کے چند لوگوں میں سے ہیں جو کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر سینیٹر ہو گئے، اور باپ پارٹی جو ہے آئیڈیا انہی کا تھا۔ ہوا یہ کہ ارکان اسمبلی نے شکایت کی ثناء اللہ زہری کی جنرل باجوہ سے کہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے، اویلیبل تھے، ہوتے ہی نہیں تھے، وہ کراچی میں رہتے تھے، اور کسی وقت کو تشریف لاتے تھے زیارت کرانے کے لیے، اپنی من مانی کرنے کے وادی تھے۔ تو انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا کہ جو آپ کی مرضی، جو مرضی کریں، چیف آف آرمی اسٹاف نے۔ تو اس کے بعد یہ ظاہر ہے، اس کے بجائے آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں، تو مرضی تو پھر ظاہر ہے اس سے نالاں تھے وہ، یہ پارٹی بن کے بہرحال آئیڈیا ہی نہیں کا تھا۔ یہ کوئی 52 برس ان کی عمر ہے، 1971 کی پیدائش ہے، ایک وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہیں، نام مجھے یاد تھا، میرے ذہن سے اتر گیا، ملتا رہا ہوں میں ان سے۔ تو پھر اپنا پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا کوئٹہ سے، پھر لندن چلے گئے، وہاں کچھ سنا پڑھائی وغیرہ بھی کرتے رہے، کچھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے۔ محنت مزدوری تو وہاں کرنی پڑتی ہے، عمران خان بھی چھوٹی موٹی نوکری کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اگرچہ انہیں کرکٹ کے کیپٹن کی حیثیت سے کچھ آمدن ہوتی تھی۔ تو انگریزی روانی سے غیر معمولی فصیح تو نہیں ہے، اور مگر انگریزی روانی سے بول سکتے ہیں، اردو روانی سے بول سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وزیر خارجہ کو ایسا رکھنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کابینہ کی تشکیل بھی قدر بہتر ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اپنا بھرم رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی اسی طرح چلتا رہے معاملہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے یعنی کہ انداز فکر پہ تو نہیں ملک چل سکتا، اس سے تو فرسٹریشن ہی بڑھے گی، اور بدامنی بڑھے گی، اور بے یقینی بڑھے گی۔ تو بس حاصل کلام یہی ہے کہ امید ہے کہ فوج بچ گئی ہے پنجاب پولیس بننے سے، اور باقی نواز شریف صاحب بھولنے والے تو نہیں ہیں، یہ بات وہ بھولیں گے تو نہیں، لیکن بہرحال جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور رہ گئی انوار الحق کاکڑ صاحب کی کارکردگی، تو وہ اس کا فیصلہ ان کے کام پہ ہوگا۔ لوگ ان کے بارے میں بہت سے الزامات بھی عائد کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان کی تحسین کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اخبار نویسوں سے میں نے پوچھا ہے، وہ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، اور میں بھی جب کبھی ان سے ملا، کبھی وہ ملاقات کے لیے تشریف بھی لاتے تھے، میں کوئٹہ جاتا تھا تو میں نے انہیں معقول آدمی پایا۔ لیکن بہرحال یہ سوشل میڈیا پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاست میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے گھلنا ملنا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ بے شمار اخبار نویسوں سے ان کا مراسم ہے، اور ہر پارٹی کے جو ہے وہ ان سے لیڈروں سے ان کے تعلقات ہیں، محتاط آدمی ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، بنیادی رول تو ان کا نہیں ہے، مگر بہرحال ان کا رول تو ہے، اور رول کا انحصار آدمی کی صلاحیت پر بھی ہوتا ہے۔ اب جب وہ وزیر اعظم کے طور پہ پہلے ہفتے میں ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا ہے۔ بحران تو ہے گورننس کا،
جب تک پولیس ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک عدلیہ ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک ایف بی آر ٹھیک نہیں، ابابال سول سروس ٹھیک نہیں ہوتی، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی جو خواب ہیں زراعت میں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اچھا انیشیٹو ہے، اور کانکنی کا، اور یہ 6,000 بلین ڈالر اور اتنے 1,000 بلین ڈالر کے بہت 4-5 سال لگیں گے اس کی بگننگ میں، کچھ فوری کرنے کے کام ہے، خیر وہ بھی ہونا چاہیے 4 سال بعد ہی ہو تو، لیکن فوری کرنے کے کام ہیں۔ فضول خرچی ایسی ہے، یہ 10 ارب روپے چاہیے ریلوے کے لیے، ہزاروں آدمی، 1000 سے اوپر آدمی تو مر گئے، 10 ارب روپے نے نکالے، اور اپنے پسندیدہ ارکان اسمبلی کو 100 ارب روپے دے دیے۔ یہ گورننس ہے، یہ طرز حکومت ہے۔ امید ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی، اور جیسا میں نے پہلے کہا، امید پہ دنیا قائم ہے۔